بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع ہے یا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں۔ فتنہ و فساد کا دور ہے۔ شیطان ہر وقت ایسی کوششوں میں رہتا ہے کہ امت مسلمہ میں انتشار، افتراق اور تفرقہ پیدا کرے۔ وجوہات کل تک اختلافی نہ تھیں، وہ آج اختلافی کر دی گئی ہیں، یعنی جو وجوہات کل تک اختلافی نہیں تھیں وہ آج اختلافی کر دی گئی ہیں۔ اس امت کی تنظیم، قوت اور ترقی کا راز اس کے ملی اتحاد میں مضمر ہے اور شیطان کو یہ گوارا نہیں، لہٰذا نت نئے وسوسے ڈالنا اور نئے ناموں سے فرقے بناتا اور انہیں لڑاتا ہے۔ دعا مانگنا قرآن و حدیث اور سلف الصالحین کے عمل کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، بلا دلیل ہے۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، آپ یا میں اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نیکی و سعادت ہے۔ نماز، روزے، حج میں وقت کی قید ہے، مگر دعا کے لیے اللہ تعالیٰ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت کی قید نہیں لگائی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اسے عافیت کا سوال زیادہ پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہے جو اتر چکی ہے اور اس کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں اتری۔ سوائے اللہ کے بندو، دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ حدیث ترمذی، ابن سنن، رقم اور دار احیاء اثرات العربی بیروت میں باقاعدہ موجود ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا دعا عبادت ہے، پھر یہ فرمایا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کرتا ہوں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بزرگ تر نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جگہ پہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے، اسے صحت و کشادگی کی حالت میں بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگی یا اس کی مانند کوئی برائی دور کر دیتا ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہیں دعا مانگنے والے اور اپنے رب کی رحمت سے جولیاں بھرنے والے، اور بد نصیب ہیں جو نہ دعا مانگیں نہ دوسروں کو دعا مانگنے دیں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو ایک مفید عبادت سے منع کرتے ہیں۔ نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، نہ اہل ایمان سے حیا، نہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف۔ کیسے مسلمان ہیں جو بندگان خدا کو دعا سے محروم کرنے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے اور گھٹیا حرکت ہے۔ اب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ حضرت عبدالعزیز بن یحییٰ حرانی، محمد ابن سلمہ، محمد بن اسحاق، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1950 سے ایک خاص مذہبی جماعت مارز وجود میں آئی۔ اس نے پہلے تمام برِ صغیر پاک و ہند میں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، یعنی اس سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگی جاتی تھی۔ ہیلۂ اسقاط بھی ہوتا تھا۔ تمام مساجد میں ذکر بعد نماز اور درود و سلام اور صلاۃ و سلام علیک یا، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی ہوتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے مخالفین سارا زور پہلے تو پاکستان بننے کے خلاف 1947 یعنی پاکستان بننے کے بعد دوسرا پینترا بدل کر کہ ہم صرف دین کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سیاست کے میدان میں ذلیل ہو گئے تھے۔ پھر نئے نام و نسب سے دین کے نام پر لوگوں کے عقائد خراب کرنے لگے۔ مخلص، سادہ اور ان پڑھ عوام ان کے دام تجدید میں آ گئے اور ان کی گاندھوی سیاست بھول گئے اور دین کی تبلیغ کے نام پر انہی کے جال میں پھنس گئے۔ اور آج یہ کانگریسی پاکستان کے مخالف مولوی پاکستان کے 2 صوبوں اور حکمران ہیں۔ اللہ کی قدرت جنازہ سے پہلے یا بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت نہ قرآن میں منع، نہ کسی حدیث پاک میں، نہ اسلامی اصول و قواعد کی روح سے۔ ہم نے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ہر وقت دعائے مغفرت کے جواز و استحسان پر متعدد دلائل و شواہد پیش کیے ہیں، جن کا جواب قیامت تک یہ نہیں دے سکتے۔ کہاں سے دعائے مغفرت کے خلاف کوئی آیت یا حدیث لائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بھی کوئی مجھ سے میرا بندہ مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ ہی کوئی وقت ممنوع ہے۔ ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کا در رحمت کھلا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو۔ اب اگر کوئی شخص دعا سے کسی وقت منع کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو دروازہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں قابل تسلیم نہیں، محترم کسی کی بات کے جواز و استحباب کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ حرام و ناجائز کہنے کے لیے کسی کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو پیش کرے۔ لیکن ہٹ درمی اچھی نہیں ہوتی، چونکہ دعا عبادت ہے، پس اس سے انکار کرنا یا غرور و تکبر سے اسے چھوڑ دینا متکبرین، جہنمیوں، ذلیلوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو یا تمام اہل اسلام کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی میت یا لواحقین میں سے کسی کے لواحقین میں سے بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ کے بعد اور اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ کو اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، عزیز و اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔